پیچھے ہٹنے والی بلکہ میانہ روی اختیار کرنے والے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ جس نے میانہ روی اختیار کی وہ کامیاب ہو گیا۔ اس کے اندر یہ بھی ارشاد فرمایا پارے کے اندر فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، اللہ نے فرمایا پیدا میں نے کیا ہوا ہے تو ڈرنا صرف اور صرف مجھ سے ہے، میں زیادہ اس چیز کا حق رکھتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے اس پارہ کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، فرمایا ایمان والو تم مدد حاصل کر سکتے ہو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے، یہ دونوں چیزوں کی پابندی۔ پھر فرمایا کہ تمہیں آزمایا بھی جائے گا، ہر چیز کے ذریعے تمہیں آزمایا جائے گا، اور جو آزمائش میں پورا اترے گا وہی کامیاب ہوگا۔ جب مصیبت آ جائے تو بندہ یہی کہے کہ اللہ کی طرف ہم نے بھی جانا ہے اور میری چیز بھی گئی، تو پھر جو ہے یہی طریقہ ہے۔ اور فرمایا کہ یہ لوگ ڈگری انہیں مل گئی کامیابی کی، اور یہ کامیاب لوگ ہیں۔ صفا مروہ کو جو ہے اس پارہ کے اندر فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کے شعائر ہیں۔ اور پھر جو ہے اس پارہ کے اندر یہ بھی ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے جو ہیں وہ اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، یعنی ایمان والوں کو محبت کرنی چاہیے، یہ ارشاد فرمایا۔ اور اس پارہ کے اندر یہ بھی فرمایا کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ تمہارے اوپر مردہ وہ بھی حرام ہے، خون حرام ہے، سور کا گوشت حرام ہے، اور ایسی چیزیں بھی کہ جن پر اللہ کا نام نہ لیا ہو، غیر اللہ کا لیا ہو، وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، وہ چیز بھی تمہارے اوپر حرام ہے۔ ایسے ہی ایک بہت بڑی چیز بیان فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والکتاب والملائکۃ والکتاب والنبیین، فرمایا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لایا جائے، آخرت پر ایمان لایا جائے، فرشتوں پر ایمان لایا جائے، کتابوں پر تورات زبور انجیل اور قرآن پر ایمان لایا جائے، اور نبیوں پر بھی اور قرآن پر عمل بھی کیا جائے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کو بھی اپنایا جائے۔ اس کے اندر روزے کے بارے میں بھی اس پارہ کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے پہلی امتوں کی طرح فرض ہیں تاکہ تم جو ہے وہ پرہیزگار بن جاؤ، تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ اور پھر جو ہے وہ ساری ڈیٹیل فرمائی۔ پھر یہاں یہ بھی فرمایا کہ یہ قرآن مجید جو ہے یہ رمضان المبارک میں نازل ہوا، اور لوگوں کے لیے اس کے اندر ہدایت ہے، اور ہدایت جو ہے بالکل واضح ہے، کلیئر کٹ ہر چیز جو ہے وہ بیان فرمائی۔ یہاں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ تم اللہ سے مانگو، جب مانگو گے اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، کہ جب بھی تم اللہ سے مانگو گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں قریب ہوں، اور میں تمہاری پکار کو سنوں گا بھی اور اس کا جواب بھی دوں گا، یعنی تمہیں عطا بھی کروں گا۔ یہاں یہ بھی فرمایا کہ تم ناحق مال کسی کا مت کھاؤ، ناحق مال کھانے سے منع فرمایا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا ہے اللہ رب العزت نے اس پارہ کے اندر کہ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج، یعنی فرمایا کہ حج جو ہے، حج کے احکام بھی فرمائے کہ حج کے دوران حج فرض ہے ہر عاقل بالغ صاحب استطاعت پر، اور حج جو ہے حج کرتے ہوئے ان چیزوں کا خیال رکھا جائے کہ کسی قسم کے گالی گلوچ، کسی کو تکلیف دینا یا کسی کے ساتھ جو ہے وہ کوئی برا سلوک کرنا یہ قطعاً منع ہے۔ اور یہ بھی ڈیٹیل بتا دیں کہ حج کے دوران اگر کوئی بندہ ساتھ ساتھ کاروبار کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، رزق حلال ساتھ ساتھ کما سکتا ہے، لیکن جو ہے جیسے یہاں سے سگریٹ اور اس طرح کے نشہ آور چیزیں ان سے پرہیز کیا جائے۔ اللہ رب العزت نے اس جگہ یہ بھی فرمایا کہ جو بندہ دنیا کا طلبگار ہے اسے دنیا ہی ملے گی، ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، جو بندہ یہ کہتا ہے کہ دنیا ہی ملے تو اسے دنیا ہی ملے گی، آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ لیکن جو بندہ یہ کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں عطا فرما، راہ کے عذاب سے محفوظ فرما،
उलैक लहुम नसीबुम मिम्मा कसबू, तो ऐसे लोगों के लिए जो कुछ उन्होंने किया वो मिलेगा, यानी दुनिया भी मिलेगी आखिरत भी मिलेगी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी अहम बात इस पारा के अंदर इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। फरमाया कि ईमान वालो इस्लाम के अंदर पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, ये नहीं कि सिर्फ नमाज, सिर्फ रोज़ा, सिर्फ हज, सिर्फ तरावी पढ़ ली, कुरान की कभी कभी तिलावत की, नहीं। तुम्हारा उठना बैठना सोना, तुम्हारी गमी तुम्हारी खुशी, हर चीज़ जो है उसके अंदर इस्लाम की झलक नज़र आनी चाहिए, यानी पूरे पूरे इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ। हाँ, इस्लाम के अंदर दाखिल होने के लिए या इस्लाम की तालीमात पर अमल करते हुए तुम्हारे दरमियान शैतान रुकावटें डालेगा, वो तुम्हारा दुश्मन है, उससे बचने के लिए तुमने जो है वो दिफा करना है, आऊज़ु बिल्लाह पढ़नी है, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास वगैरह। फिर शराब की हुर्मत के बारे में फरमाया कि शराब जो है इसके अंदर नफ़ा तुम कहते हो लेकिन इसका नुकसान ज़्यादा है। इस्लाम के अंदर शराब को हराम करार दिया गया, बोत पासे और जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें जो है वो हराम करार दी गई। ऐसे ही अगर कोई मुशरिका औरत है तो कोई मोमिन मर्द उससे शादी ना करे, ऐसे ही अगर कोई मुशरिक मर्द है और मोमिन औरत कोई भी उससे शादी नहीं, यानी नाम मर्द है, मुसलमान मर्द है, मुसलमान औरत है, उनसे मुशरिकों से दोनों का निकाह कभी जायज़ नहीं है। अहले किताब यहूद व नसारा उनसे जो है वो आगे जाके जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया अहले किताब से मुसलमान मर्द शादी कर सकते पर फिर भी अपनी औरत उधर नहीं दे सकते। और दूसरी जो है यानी हिंदू हैं, मजूसी हैं, बुद्ध मत हैं, ये और अदियान बातला, उनकी किसी औरत के साथ शादी करना जायज़ नहीं है। फरमाया कि जब हैज़ में हो औरत, पीरियड्स के अंदर, मेंसेस के दौरान जो है कभी हम मिस्री नहीं करनी चाहिए जब तक वो पाक ना हो जाए। इस चीज़ को भी जो है वो यहाँ इस पारे के अंदर इरशाद फरमाया। फिर फरमाया कि एक ज़माने जहलियत के अंदर ये होता था कि औरतों के साथ जुल्म होता था कि बंदा तलाक दे देता था या फिर जो है वो कसम उठा लेता था कि मैं जो है कभी नहीं बोलूँगा, और फिर जो है वो लटका के रखते थे। अल्लाह ताला ने हुदूद जो है वो कायम कर दी। फरमाया 3 तलाकों के बाद यानी 2 तलाकें दी और जब तीसरी दी उसके बाद ये आपकी नहीं, अब जो है बाय चांस किसी और से शादी हो और फिर वहां से तलाक हो जाए तो वापस आ सकती है, या फिर जो है वो वहां शादी हो वो बंदा मर जाए तो फिर वापस आ सकती है, अदरवाइज कोई जो है वो रास्ता नहीं है। ऐसे ही 4 महीने तक अगर आपने ऐसे कसम उठाई और 4 महीने तक अगर औरत और मर्द दोनों ना मिले तो तलाक दे या ना दे ऑटोमेटिकली जो है वो तलाक हो जाएगी, ताकि औरत लटकी ना रहे, उसके साथ ज्यादती ना हो। और ये भी करते थे कि पहले तलाक दे देते थे, जब जो है वो तलाक की इद्दत खत्म होने वाली होती थी उस वक्त फिर रुजू कर लेते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया 3 तलाकों के बाद अब तुम्हारे लिए हराम है, उसके बाद ऐसा नहीं कर सकते। इसके अलावा जो है इस पारा के अंदर जो बंदा यानी जिस औरत का खामद मर जाए तो उसकी इद्दत को भी बयान फरमाया 4 माह 10 दिन जो है। अगर किसी औरत की तलाक हो जाती है वो तो 3 तोहर जो है उस वक्त तक यानी 3 माह या कमो बेश जो है वो किसी से शादी नहीं कर सकती। इतनी इद्दत जो है यानी 3 माह और 4 माह 10 दिन, यानी जिसका हमल मर गया 4 माह 10 दिन और जिसकी तलाक हो गई तो 3 माह जो है वो उसकी इद्दत होगी। हज़रात मोहतरम, इसके अंदर जो है ये हर चीज़, बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ जो है वो जिहाद का भी जिक्र हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो ये कुरान नाजिल हुआ इसके ज़रिए हमें हर चीज़ जो है वो बता दी गई। इसके अलावा ये भी फरमाया कि हाफ़िज़ू अला सलावात वस्सलातिल वुस्ता, फरमाया नमाजों की पाबंदी करो। ये नमाज एक ऐसा अहम फरीज़ा है, जब बंदा मुसलमान हो जाता है, मुसलमान होने के बाद ये ऐसा फरीज़ा है जो अल्लाह से बातें कराने वाला है। जैसे कल मैंने जो है हमने पढ़ा कि जब बंदा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बंदा कहता है तो अल्लाह नमाज के अंदर जवाब देता है उसे
کہ میرے بندے نے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری جو ہے وہ تعریف کی، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، یہ ساری باتیں ہوتی ہیں اللہ رب العزت سے اللہ کے ساتھ لو لگانے کا جو سب سے بہترین طریقہ ہے وہ ہے نماز۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نمازوں کی اتنی پابندی کرتے تھے، اگر کوئی نماز نہ پڑھتا تو اسے یہ تصور کر دیا، یہ جو ہے وہ فکر ہو جاتی کہ پتہ نہیں یہ دائرہ اسلام سے کہیں خارج تو نہیں ہو گیا، یعنی اتنی جو ہے وہ ٹینشن ہوتی تھی۔ حضرات محترم اس پارہ کے اندر جہاد کا بھی ذکر ہوا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے، اور پھر جو ہے یہ بھی کہ اس پارہ کے اندر اللہ رب العزت نے ایک دعا بھی سکھائی کہ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اے الہ العالمین ہمارے اوپر صبر کو اندھیل دے، صبر کی جو ہے وہ طاقت وہ ہمارے اندر پیدا فرما دے، اور ہمیں وثبت اقدامنا ہمارے پاؤں نہ پھسلیں، ہم استقامت والے اور بہادر اور جرت مند ہو کر میدان کے اندر اتریں، اور اے الہ العالمین کافروں کے مقابلے میں ہمیں نصرت عطا فرما۔ ہمیں جو ہے فرمایا تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین، اللہ نے فرمایا یہ جو اللہ کی آیات ہیں جو آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں یہ حق ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ کہ جتنا آج ہم نے پڑھا مختصر میں نے کوشش کی ہے کہ چیزوں کو مختصر کیا جائے، یہ سب جو ہے یہ اللہ کی طرف سے حق ہے۔ دوبارہ سن لیں کہ اس پارہ کے اندر کون کون سے مضامین ہیں۔ تبدیلی قبلہ کا مضمون اس کے اندر موجود ہے، نماز قائم کرنے کا حکم ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ہے، صبر کرنے کا، نماز کے ذریعے مدد لینے کا، شہداء کی تعظیم کا۔ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر دے اسے مردہ بھی نہیں کہنا، بلکہ وہ زندہ ہے، تمہیں شعور نہیں ہے۔ روزے کے احکام جو ہے، اعتکاف کی بات، حلال و حرام کی پابندی، دعا کرنے کا حکم، قصاص۔ فرمایا کہ کوئی بندہ کسی کو قتل کرے گا تو اس کے بدلے اسے قتل ہی کیا جائے گا، قتل ہی۔ اور اگر یہ بندہ کہے کہ ایک تو مرا اب دوسرا تو بچے، فرمایا اس کے اندر تمہارے لیے حیات ہے، یعنی ایک بندے کو عبرتناک سزا جب مل جائے گی تو دوسرا کبھی جرأت نہیں کرے گا اور معاشرہ جو ہے پرامن ہو جائے گا۔ اس طرح جو ہے ناحق مال نہ کھانا، اس کا جو ہے وہ بڑی تاکید ہے، سختی ہے، کسی کا ناحق مال نہیں غصب کرنا چاہیے۔ جہاد کی تحقیق ہے، جہاد کا جو ہے وہ یہاں حکم ہے، حج کے بارے میں، شراب کے بارے میں، اور مشرک عورتوں اور مردوں کے بارے میں، اور پھر جو ہے خواتین کے بارے میں طلاق کے مسائل اور عدت کے مسائل۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جو پڑھا، جو سنا، ہماری نماز، ہر چیز جو ہے وہ اللہ قبول فرمائے، آپ کا آنا بیٹھنا قبول فرمائے۔ ہر روز تشریف لایا کریں انشاءاللہ۔ قرآن آپ جب سنتے رہیں گے تو قرآن سننے کا آہستہ آہستہ جب آپ کے اندر شوق پیدا ہوگا تو انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی پھر ہم غائب نہیں ہوں گے یا گم نہیں ہوں گے، انشاءاللہ یہاں ہی جو ہے وہ نظر آئیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب رب العالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام۔ یا الہ العالمین ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے روزے قبول فرما، ہماری نماز تراویح قبول فرما۔ جو پچھلے سال ہمارے ساتھ سارے اعمال میں شامل تھے اور آج نہیں، اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ بالخصوص ہمارے بہن بھائیوں میں سے، ہمارے عزیزوں میں سے، ماں باپ میں سے جو دنیا سے چلا گیا، اللہ رمضان المبارک کی برکتوں کے صدقے انہیں معاف فرما، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین تیرے گھر میں جتنے یہ مہمان آئے ہوئے ہیں ان کی جائز حاجات، ہماری ساری جائز حاجات پوری فرما۔ یا الہ العالمین کاروبار کا مسئلہ، رشتوں کے مسئلے، تعلیم کے مسئلے، امن و امان کے مسئلے سب تو جانتا ہے، اللہ سب مسئلے حل فرما۔ دنیا اور آخرت کی بلائیاں نصیب فرما، دنیا اور آخرت کے ذلتوں سے محفوظ فرما۔
قرآن پہ عمل کی توفیق عطا فرما، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا پکا عاشق بنا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا۔ صلی اللہ علی النبی الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔